فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانہ، کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل، کوئی اتھارٹی، کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی انسان کے کامن سینس میں بھی ان کو پکارنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور کسی آسمانی صحیفے میں بھی ان کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی اتھارٹی کہیں موجود نہیں ہے۔ وما لیس لہم بہ علم، اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ وما للظالمین من نصیر، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ظلم کے اگرچہ لفظی معنی تو کسی چیز کو بے محل رکھنے کے ہیں، یعنی اس کلاک کی جگہ جو ہے وہ یہ ہے، اگر اس کو یہاں رکھ دیا جائے تو اس پر بھی ظلم کا اطلاق ہوگا، لیکن محاورے میں ظلم کہتے ہیں انجسٹس کو، کسی کی حق تلفی، کسی کے ساتھ زیادتی، مس اپروپریشن کسی بھی شے کی، وہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ شرک جو ہے یہ ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ حق تلفی کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اسے ایک مانا جائے، اس لیے کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حق کسی اور کو دینا، اسی کا نام شرک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے، یہ انجسٹس ہے، ان اپروپریٹ ایکٹ ہے۔ تو ظلم کا ذکر کیا اور کنکلوڈ کیا آیت کو، وما للظالمین من نصیر، ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کے حق بندگی اللہ کی بجائے کسی اور کو دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو اپنے اس حق میں یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ناانصافی ہے، انجسٹس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایسی آیات جو ہیں یہ اصل میں ایک خاص سینس کنوے کرتی ہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور ونس وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر قیامت کے دن اس کا والی کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو وما للظالمین من نصیر، ظالموں کا یعنی شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری کھلی آیات، واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، تو تم تعریف پہچانتے ہو، یعنی ہمارے محاورے میں کیا کہیں گے، تم ان کے چہروں پر دیکھتے ہو
یعنی فرام دا ویری فیس یو کین ریکگنائز کہ انہیں یہ بات ناگوار گزر رہی ہے. جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تم ریکگنائز کر سکتے ہو ان کے چہروں سے کہ کافروں کو یہ چیز ناگوار ہو رہی ہے. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہوتے ہیں وہ کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں. کہ کسی شخص کے سامنے آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں جو اسے بہت زیادہ ناگوار ہو، تو سب سے پہلے اس کے چہرے پر ناگواری کے اظہار آتے ہیں. یہ بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، اگر کمپیریزن میں لے کے جائیں گے، جیسے ہم نے پہلے وہ بنایا تھا نا کہ یہ پھر درمیان میں پھر یہ، ایسے ہی وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اللہ کی آیات سن کر ان کے چہروں کے اوپر رونق آتی ہے. ان دا فرسٹ پلیس کافروں کے چہروں پر رونق نہیں آتی. کچھ دیر کے بعد پھر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر ناگواری سے آگے بڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ آیات پڑھنے والوں پر حملہ کر دیں گے. تو یکادون قریب ہوتا ہے، یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ وہ حملہ کر دیں ان پر جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، ان سے کہو کہ تمہیں آج یہ آیات ناگوار گزر رہی ہیں، کیا میں تمہیں بتا دوں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے which you have to face، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے. یعنی یہ ایک اعلیٰ اسلوب ہے کہ جس میں تھوڑا سا طنز بھی ہے، حقیقت بھی ہے، کہ آج تو تمہیں صرف ان آیات کا سننا ناگوار گزر رہا ہے، bear it، اور ابھی تو قیامت کے دن تمہیں اللہ کی سزا کے طور پر آگ بھی بیئر کرنی ہے. ہو گیا نا کنیکٹ یہ؟ یعنی آج تمہیں یہ ناگوار ہے، اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز آنے والی ہے، اس کے لیے بھی تیار رہنا. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس آگ کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا اینڈ ہے. یا ایھا الناس، لوگوں، انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو توجہ سے سنو. سمع یسمعو کے معنی سننا، اور استمع یستمعو کے معنی غور سے سننا. جیسے انگریزی میں ایک فرق ہے نا ہیئر اور لسن میں، یعنی ہیئر صرف سننا اور لسن غور سے سننا. یہی معاملہ جو ہے یہ سمع اور استماع میں ہے. فاستمعوا لہ، اسے توجہ سے سنو، غور سے سنو. مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. مثال یہ ہے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان کی کیپیبلٹی کا عالم تو دیکھو. لن یخلقوا ذبابا، وہ تو کبھی کسی مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اندازہ لگاؤ اور ان کی کیپیبلٹی کا اندازہ لگاؤ کہ ایک مکھی کو تو پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ سب کے سب جمع ہو جائیں. یہاں جمع ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہیلپنگ ایچ ادر کے معنوں میں. یعنی ایک کام جو ہے وہ آسان ہوتا ہے تو انسان بڑے ہی ریلیکس موڈ کے اندر اکیلا بھی کر لیتا ہے. ذرا سا مشکل ہوتا ہے تو ریلیکس ہو کر نہیں، ذرا مستعد ہو کر کرتا ہے. ذرا اور مشکل معلوم ہو تو ذرا یار تھوڑی سی ہیلپ کریں میری، کہ دوسروں کی مدد جو ہے وہ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ پوری کائنات تنہا بنائی ہے، اور ایز کمپیئر ٹو اللہ ان کا حال دیکھو. یہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکیں گے کبھی، خاص سب کے سب اکٹھے ہو جائیں. اور مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی کا ایک پر بھی بنانا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ممکن نہیں. یہ ہماری ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن آج تک انسان ایک پتا پیدا نہیں کر سکا.
جسٹ ون لیف، مکھی کا ایک پر، مچھر کا ایک پر، وہ بھی ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو انسان کو دھوکا ہوتا ہے، انسان تو شاید بڑی شے بن گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھیں کیا بن گیا، کچھ بھی نہیں۔ تو مثال کیا بیان فرمائی، یعنی شرک کی مثال دے جا رہی ہے نا، کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اور اس سیاق و سباق میں چونکہ بتوں کا تذکرہ ہے، تو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، خواہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، یعنی مثال جو ہے وہ اور ٹائٹ کر دی کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس سے ریکور نہیں کر سکتے۔ اور بت تو بہت دور کی بات ہے، انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی مکھی سے جو کچھ اس نے ہمارے فوڈ سے لیا ہو اس سے واپس لے سکتے ہیں ہم؟ لے سکتے۔ تو ہاؤ کیپیبل آر وی، اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے سوا باقی ساری مخلوقات کتنی کیپیبل ہے۔ نمبر 1، یہ کسی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ اس سے ریکور بھی نہیں کر سکتے، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعیف کہتے ہیں نا کمزور کو، تو ماضی اسی کا ضعف، ٹو بی ویک۔ ضعف الطالب، سیکر، طالب ویک ہے، والمطلوب اینڈ سو از دا سارٹ۔ اچھا، اب کسی کے بڑے ہونے کو ناپنے کی کئی ڈائمینشنز ہوتی ہیں نا، کوئی بڑا ہے قد میں بڑا ہے، کوئی بڑا ہے اسٹیٹس میں بڑا ہے، کوئی بڑا ہے طاقت میں بڑا ہے، یعنی مختلف ڈائمینشنز میں جب ہم ناپتے ہیں تو ایک بڑا جو ہے ایک طرف کوئی بڑا ہوتا ہے، دوسری طرف کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی دنیاوی طاقت کے اعتبار سے آج شاید اوباما جو ہے وہ اسٹرانگسٹ مین کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن کسی پہلوان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مختلف سمتوں میں جب ہم ناپتے ہیں تو فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے ہونے کی ایک جو یارڈ سٹک ہے وہ کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کا مطلوب و مقصود کیا ہے۔ یعنی چھوٹے آدمی کا مطلوب، اس کا آبجیکٹو، اس کا آئیڈیل بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور بڑے کا آئیڈیل بڑا ہوتا ہے۔ یعنی سن 84 میں پہلی مرتبہ محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب کے ساتھ میں امریکہ جا رہا تھا، تو بچی میری شاید اس وقت 4 سال کی تھی۔ جاتے ہوئے میں نے پوچھا کہ جی تمہارے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے کہا ابا میرے لیے بسکٹ لانا۔ یعنی وہ بچی کی جو کل کائنات ہے اس کی فیوریٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بسکٹ ہے۔ تو 7 سمندر پار سے بھی جو لانا کے تقاضا کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ بسکٹ۔ اب کسی سے بھی میں تذکرہ کروں کہ مجھے کسی نے امریکہ سے بسکٹ لانے کو کہا تو اسی سے سننے والا جو ہے اندازہ لگا لے گا اٹ شوڈ بی اے چائلڈ۔ یعنی کسی کے مطلوب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طالب کون ہے۔ اگر طالب جو ہے، اگر مطلوب چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالب بھی چھوٹا ہی ہے، اور اگر کسی کا مطلوب بہت ہائی ہے تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یس دا سیکر از آلسو ویری ہائی اینڈ اسٹرانگ۔ تو فرمایا ان کا حال کیا ہے کہ ان کا مطلوب کیا ہے؟ وہ بت ہیں کہ جو نہ کسی مکھی کو پیدا کر سکتے ہیں، اس کا پر بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی جب وہ بت پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں چڑھاوے کے طور پر، اور مکھیاں اس پر بن بنا رہی ہوتی ہیں۔ ذرا اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ یہ خود مکھی کو بنا نہیں سکتے، اور ان کے سامنے سے ان کے کھانے میں سے جو مکھیاں جو ہیں وہ چن چن کے لے کے جا رہی ہیں، یہ اسے واپس ریکور نہیں کر سکتے۔ اور ان کے چاہنے والے کون ہیں؟
یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو جو چودھری سمجھتے ہیں، ابو جہل اور ابو لہب اور ولید بن مغیرہ، اب تم خود اندازہ لگا لو، مثال بیان کی جاتی ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان بتوں کے چاہنے والے جنہوں نے ان بتوں کو اپنا مطلوب اور مقصود اور آئیڈیل بنایا ہے، وہ کتنے عظیم ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو کمزور ہے طالب بھی اور کمزور ہے مطلوب بھی۔ اسی کو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم، یہ علامہ اقبال کے بہت بڑے عاشقوں میں سے اور ان کے بڑے قدردانوں میں سے ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم۔ علامہ اقبال اکیڈمی جو بنی تھی کس زمانے میں، اس پہ یہ ڈائریکٹر تھے۔ علامہ اقبال کے کلام کے یہ شارح ہیں، یعنی معروف معنوں میں شارح نہیں ہیں کہ انہوں نے بانگ درا کی شرح لکھی ہو یا بال جبریل کی شرح لکھی ہو، یعنی فکر اقبال کو، یعنی خاص طور پر جو فلسفہ خودی ہے اس کو یعنی کتابوں کی شکل میں نئی فارم کے اندر پریزنٹ کرنا، اس میں غالباً یہ سب سے آگے ہیں۔ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ تھا آئیڈیالوجی آف دا فیوچر، بہت عمدہ کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ شیخ محمد اشرف لاہور والے جو ہیں پبلشر، انہوں نے چھاپی ہے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر۔ اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا جو کی سینٹنس مجھے یاد ہے کہ لو از دا سول ڈائنامک ارج آف این انڈیویجول، کہ انسان کی جو اصل ارج ہے وہ ہوتی ہے محبت، اور ہر انسان جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کے لیے وہ جان دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں انسان کے اندر جو اندر سکور کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے انسان کی، وہ ایک جذبہ محبت ہے۔ ہر شخص خواہ اسے پتہ ہو یا نہ ہو، اس کا ایک آئیڈیل ہے، اس کے لیے وہ اپنا اٹموسٹ لگا رہا ہوتا ہے اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے، اور وہ آئیڈیل ہمیشہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ یعنی آئیڈیل کے دو معنی ہیں نا، ایک آبجیکٹو کے معنوں میں اور ایک فالٹ لیس کے معنوں میں، کہ جب کوئی انسان کسی آئیڈیل کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو ہی ہیز ٹو ازیوم کہ یہ آئیڈیل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسے اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک اس کا یہ مفروضہ برقرار رہتا ہے کہ یہ آئیڈیل ہے تو اس سے پیار کرتا رہتا ہے۔ جو ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو میں سمجھا تھا، تو ریٹریٹ بیک کرتا ہے اس سے، یعنی خواب تھا جو کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا یہ وہ نہیں ہے، لہذا وہی کمز بیک۔ اس پر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ عام طور پر کیفیت جو ہے وہ سی سا کی ہوتی ہے، کہ جیسے سی سا میں ہوتا ہے نا کہ یو آر ادھر ڈاؤن اور یو آر اپ، پھر آپ سے ذرا وہ ہلکا ہوتا ہے تو کوئی اور چیز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ کر سوار ہو جاتی ہے، ایک چیز کو آپ چھوڑتے ہیں دوسری کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس سے مایوس ہوتے ہیں تو ان دا مین ٹائم کو دوسرا جو ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ یعنی بڑا خوبصورت ایکسپلینیشن دی ہے کہ جو مینٹل شاک ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ کوئی انسان ایک آئیڈیل سے مایوس ہو جائے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کوئی دوسرا اس کو ریپلیس نہ کر رہا ہو آہستہ آہستہ سی سو کی طرح، تو وہ کیفیت ہوتی ہے جیسے بچے شرارت کرتے ہیں نا سی سو میں، کہ ایک کو اوپر چڑھایا اور پھر نیچے سے بچہ جائے اتر گیا، پھر کیا ہوتا ہے وہ دھڑام سے آ کے نیچے گرتا ہے۔ تو یہ مینٹل شاک کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک شخص کے سامنے ایک آئیڈیل تھا، اس نے اس کو آسمان پہ چڑھایا اور آل آف اے سڈن وہ ہٹ گیا پیچھے سے، تو پھر کیا ہوگا، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، اس سے مینٹل شاک ہوگا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ آئیڈیل ہے۔ تو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ ایک چیز کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، لیکن ہر دفعہ اس کی ایزمپشن یہی ہوتی ہے کہ یہ فالٹ لیس ہے۔ اب وہ فالٹ لیس کون ہے؟ وہ تو صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ کرایا عہد الست میں، اس عالم میں جس کا ذکر پچھلی نشست میں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر زندہ کیا، پھر پیدا کیا، زندہ کیا، پھر موت دے دی۔ وہ جو پہلی زندگی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا تھا، ہم سب نے اللہ کو دیکھا، پہچانا کہ یہ میرا رب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر سلا دیا گیا، پھر اس دنیا میں آیا، یہ تو یاد رہا کہ میرا محبوب جو ہے وہ آئیڈیل ہے، فالٹ لیس ہے، کوئی خامی کوئی کمزوری اس میں نہیں ہے، لیکن نام اس کا بھول گیا۔ اب کیا ہے، میں کبھی ازیوم کروں گا کہ یہ وہ ہے، نہیں یہ نہیں، وہ ہے شاید، وہ نہیں وہ بھی نہیں ہے، شاید وہ ہے۔ یعنی اسی طرح انسان جو ہے وہ دھکے کھاتا رہتا ہے
until he reaches the real ideal. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اصل میں جو انسان کے اندر ارج ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ارج ہے، وہ اصل میں محبت کی ارج ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو یعنی آپ کو ملتی ہے حالی کے ہاں بھی کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ جاتی ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں. اب تجزیہ کیجیے نا کہ میں کسی ایسی چیز کو لائک نہیں کر سکتا جو ایٹ دیٹ مومنٹ میرے خیال کے مطابق فالٹ لیس نہ ہو. یعنی ایک جوتا خریدنے کے لیے بازار میں جاؤں گا تو اپنی ریسورسز میں بیسٹ خرید کے لاؤں گا. یعنی جس میں مجھے نقص نظر آ رہا ہوگا I'll not make a compromise کہ چلو خرید لوں. اگر میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں ضرور وہ خریدوں گا. جوتے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، باقی تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ جستجو کس کی ہے؟ اصل میں تو وہ جستجو اللہ کی ہے، لیکن it gets misappropriated کہ جب اللہ سے ہٹ کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر وہ جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ٹھوکریں ہیں جو انسان کھاتا ہے. لیکن اصل میں انسان کا مطلوب اور مقصود وہ اللہ کی ذات ہے. تو فرمایا ذرا ان کا حال تو دیکھو کہ جن کو تم مثال دی جاتی ہے تمہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی تو دور کی بات ہے، بنانا تو دور کی بات ہے. مکھی ان کے آگے سے ان کے کھانے جو اٹھا کے لے جاتی ہے یہ تو اس سے ریکور بھی نہیں کر سکتے. وہ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اس لیے کہ ان کا مطلوب جو ہے بڑا گھٹیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کو اپنا مطلوب بنایا he is the highest man. یعنی انسان کی بلندی کا ایک معیار کیا ہے کہ وہ کسے چاہتا ہے. اگر تو وہ اللہ کا چاہنے والا ہے پھر واقعی اس کی شخصیت قابل رشک ہے کہ he is the highest man، اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ وہ بھی ہائیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کا آئیڈیل ہے اور انسان ہمیشہ اسی سے پیار کرتا ہے جو اس کے خیال میں کسی مومنٹ آئیڈیل ہو. دھکے کھاتا رہتا ہے جب تک اللہ تک نہیں پہنچتا. تو ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور اس لیے کہ مطلوب بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدری. اب یہ اس کی فلسافیکل ریشنلے بیان کی جا رہی ہے، بیک گراؤنڈ بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا کیوں. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا. انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا. یعنی اکثر و بیشتر اللہ کو کیا سمجھا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا گیا دنیا کے بڑے بادشاہ پر. اب بادشاہ کی بادشاہت تو ہمیشہ قائم ہوتی تھی فیوڈل لارڈز کے سر پر. بادشاہ خود تو کوئی طاقتور نہیں ہوتا نا. یعنی آج اگر کہیں کہ ہمارا صدر ہمارا وزیر اعظم، اس کی طاقت کیا ہے؟ ملٹری اینڈ پیراملٹری فورسز. اس کی اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہے نا. اچھا، لہذا آج چونکہ اس کے طاقت کے سرچشمے کون سے ہیں؟ آرمی چیف اور پولیس چیف اور دوسری جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کے چیف. لہذا خواہ بظاہر وہ ہو کرسی پر بیٹھا ہوا لیکن حقیقت میں چلتی کس کی ہے؟ ان کی. لہذا اگر کسی کا تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو ہی کین ایزیوم کہ میرے پاوے مضبوط ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اس کی اپنی ہے، کسی کے بل پر قائم نہیں ہے. تو ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود قوی اور بالادست ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت کسی اور سے مانگی ہوئی قوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاور بیسز کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمسیلف از اسٹرانگ. ان اللہ لقوی، اللہ تعالیٰ یقیناً قوی ہے. یعنی اس یقیناً سے اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیڈ اللہ از ہمسیلف اسٹرانگ، یعنی باقیوں کی جو اسٹرینتھ ہے جو تمہیں نظر آتی ہے وہ اسٹرینتھ ان کی اپنی نہیں ہے. اللہ از ہمسیلف اسٹرانگ اور عزیز، بالادست ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم